صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ قدر کرو ان لوگوں کی جو آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں آپ کے لیے۔ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا، آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر محسوس ہو، جو ٹوٹے ہوئوں کو سمیٹ لے، جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، وہی اللہ ہے۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ اے اللہ پاک، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا، آمین۔ یا اللہ، میرے ماں باپ کا سایہ میرے وجود پر ہمیشہ آباد رکھنا۔ دوستی کرنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی پر پانی لکھنا۔ جب قرآن اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جائیں تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہیں۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ اے میرے رب، ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ان دلوں کو سکون دے میرے مولا جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، آمین۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہوں۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ ابو علی سینا نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5۔ تو ماں نے کہا، مجھے سیب پسند نہیں، میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ اے میرے اللہ پاک، تیرا در ہو، میرا سر ہو اور یہ رابطہ عمر بھر ہو۔ تنہائی میں قرآن پڑھنا ایک خوبصورت احساس ہے اور سکون دل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہوتا ہے۔ اے اللہ، اب میری امید نہیں، میرا یقین ہو۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ عاجز رہیں، اصل رہیں اور حقیقی رہیں۔ پتہ ہے مان رکھنا کسے کہتے ہیں؟ خود کو مار کر دوسروں کے لیے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے نکل جاتے ہیں۔ لوگ جو مرضی بولتے رہیں، میرا اللہ مجھے بہتر جانتا ہے۔ بہت عجیب دنیا ہے، یہاں جھوٹ نہیں سچ بولنے والے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنا ڈھونڈنا ہے۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں، دعاؤں میں۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لے
لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ دل ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہے۔ مضبوط لڑکی بنو جسے پیاس کے علاوہ اور کوئی نہ رلا سکے۔